والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. نصدق والإحسان اللہ تعالیٰ شان کو انسان اس نے تمام کو کچھ دین کی باتیں زندگی کے لیے فرمایا. نصدق کو قرآن کریم کی تعلیم حکمت کی دعوت دی گئی ہے. رب الجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو یقین رکھنے والوں کو اس سے بات بتائی ہے. وہ یہ ہے کہ کل قیامت میں جب سارے زمانے کا حشر ہوگا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور ساری انسانیت رب الجلال کے سامنے کھڑی ہوگی، تو بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو ناکام ہوں گے. اور اسی بات کو لے کر کے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. دوستو، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی، ہم نے اپنی زندگی آپ کو نہیں دی تھی جب بے شمار لوگ ناکام ہوں گے اور اپنی ناکامی کے اوپر ہائے ناکامی، ہائے خسارہ، ہائے نقصان جب ہو رہا ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائیں گے: کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے، ایک بات لینے والا اس بات کو لے سکے، اس بات کو وہ سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی منشا کیا ہے، اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہونے لگا، اس کا آخر کیا مقصد ہے. وہ انبیاء علیہ السلام آ رہے اور اپنے کاروبار کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو سب سے دشمنی کو لے کر کے اللہ رب العزت والجلال کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا رہے ہیں. ایک ذات مقبول راشدی کا ایک پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں اور چیزوں سے نہ ہونے کا یقین، اللہ رب العزت والجلال کے ذات عالی کا یقین لوگوں کو دلا رہے ہیں اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی جی بھی رہے ہیں. جس اعتبار سے دنیا چل رہی ہے اس سے الگ ہو کر کے کہ جس میں دنیا میں لوگ ہوتا ہوا دیتے ہیں کہ کھیتی باڑی سے ہوتا ہوا کتنا یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، یہ ہماری کھیتی ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارا کاروبار ہمارے لیے زندگی ہے اور اس طریقے سے سماج ہماری زندگی ہے. اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ السلام یہ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں چیزیں اصل نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال کے ذات عالی کے اوپر یقین رکھنا اصل چیز ہے. آخر میں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کیا ایک سمجھنے والا، ایک نصیحت حاصل کرنے والا، ایک سلیم و تباہ شخص جو صحیح عقل رکھتا ہے اور بہترین قسم کی جو ہے سوچ سمجھ رکھتا ہے اور ارادہ ہے کہ وہ لوگوں کو رائے دیتے ہیں، اچھی رائے دینے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں، بہترین قسم کی جو رائے رکھنے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اس طرح کے وہ لوگ ہیں. تو کیا ہم نے انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو جس میں کیا اتنی عمر ہم نے تم کو نہیں دی، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا، ایک اچھی سمجھ رکھنے والا سلیم و تباہ شخص وہ اس بات کو سمجھ سکے. حالانکہ وجہ نذیر کہ تمہارے بیچ میں ڈرانے والا بھی آیا تھا، ایک ڈرانے والا، سمجھانے والا، رب الجلال کی خبر دینے والا آیا تھا. حالانکہ بات اس سے پہلے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہماری مرضی نہیں تھی دنیا میں آنے کی، ہمیں
ہم دنیا میں آئے یا نہیں آئے؟ آ گئے، لیکن اسی طرح سے ہماری مرضی نہیں ہوگی، ہماری مرضی نہیں ہوگی، لیکن بلاوا ہمارا آ جائے گا اور ہماری مرضی کے بغیر ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اور یہ جانا یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح سے اپنی مرضی کے بغیر گیا ہے، اسی طرح سے دنیا کے سارے لوگ، چاہے اس کو کھانا دینے والے ہوں، اس کو کفن پہنانے والے لوگ ہوں، اس کو نماز پڑھانے والے لوگ ہوں، اسی طرح سے اس کو نہلانے والے لوگ ہوں، اور اس پر رونے والے لوگ ہوں، یا اس کی خبر دینے والے لوگ ہوں، اس کو قبر کو اتارنے والے لوگ ہوں، یا اس پر مٹی ڈالنے والے لوگ ہوں، یا اس پر دعا کرنے والے لوگ ہوں، یہ سب کے سب، یا اسی طرح سے جن لوگوں نے اس کی خبر سنی ہے یا جن لوگوں نے خبر نہیں سنی ہے، ہر کسی کا ایسا ہی وقت آئے گا کہ وہ اس کو انجان ہو جائے، اپنی اس بلانے سے وہ انجان ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی مرضی کے بغیر اسے دنیا سے جانا ہوگا۔ لیکن دوستوں یاد رکھیں، جانے کے بعد بس نہیں ہوگا، اسے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ ہر قسم نفس کو رب جلال کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اس کا اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں جو بھیجا تھا وہ ایسے ہی نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ کھاؤ کماؤ اور اسی طرح سے جو ہے اپنے کاروبار کو بڑھاؤ اور اسی طرح سے جو ہے اپنی نسلوں کو بڑھاؤ اور اس طرح سے دنیا سے آگے جاؤ۔ یہ اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے حضور نہیں ہے کہ بیکار ہو یا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اشرف المخلوقات بنانے کی وجہ سے اس کے پیچھے اس کا مقصد ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ کل قیامت کے دن باری تعالیٰ سے کے ساتھ ایسے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے دوستوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو تمام لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنا کاروبار ہے، اپنا معاشرہ ہے، اسی طرح سے اپنا قبیلہ ہے، اپنا خاندان ہے، ان تمام لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر بھی نظر ڈالنا کہ میرا نفس اور میری اپنی ذات مجھے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہے۔ یہ سارے لوگ میرے پیچھے ہو سکتا ہے روئے، لیکن رونے کے بعد یہ وقتی طور پر ہوگا، لیکن یہاں سے مجھے تنہا جانا ہوگا اور جانے کے بعد مجھے تنہا اللہ رب العزت والجلال کا سامنا کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا اور ہر قسم نفس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ کب ہو جائے یہ تو کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے دوستوں یہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے، اس کی وہ عقلمند شخص ہے، بالغ شخص ہے، باتوں کو سمجھتا ہے، اپنا نفع نقصان جانتا ہے، اس لیے گھر والے لوگ بھی اس کو بسا کچھ نہیں بولتے۔ کیوں؟ لڑکا جوان ہو گیا ہے، اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے کسی بات کی نصیحت کرنا بیکار ہے۔ یہ کیا سمجھتے گھر کے بڑے ہی سمجھتے، اب بچے جو ہے سمجھدار ہو گئے، اپنا نفع نقصان جانتے ہیں، اپنی چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے اب بار بار ہمیں ٹوکنا یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ بچے جو ہے اپنے نفع نقصان کو خود جانتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ خود کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی چیز کو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اگر اس کی سلیم التباہ شخص ہے، ایک اچھی عقل رکھنے والا ہے، اور تو اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے دنیا کے نفع نقصان کو جانتا ہوں اور دنیا کے لوگ مجھے اسی بات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ لڑکے جو بڑے ہو گئے اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا کیا ہدایت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر عقل جو ہے آ چکی ہے، اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے، دنیا اور آخرت کو جانتا ہے اور دنیا اور آخرت کے نفع نقصان کو جانتا ہے کہ میرا خسارہ کس راستے پر چلنے میں اور کس راستے پر چلنے میں میرا جو ہے فائدہ ہے۔ دونوں راستے اللہ رب العزت والجلال نے بتا دیے اور ہر انسان اسے جانتا ہے۔ آپ کسی سے نصیحت حاصل چاہے وہ عمل نہ کرنا ہوگا، لیکن آپ کو وہی بات بتائے گا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہوگی۔ لیکن دوستوں کل قیامت کے دن حساب اور فائدہ اور اس کو جو ہے کامیابی
اس بات کے اوپر نہیں ہوگی کہ وہ اچھی چیزوں کو جانتا تھا یا بڑی رائے رکھتا تھا اور سماج میں بڑا عزت دار شخص تھا، اس بات کے اوپر اس کی کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی اس بات کے اوپر ہوگی کہ بہترین عمل کر کے آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ جس بات کو جانتا تھا اس پر اس کا عمل کتنا تھا، اس عمل کے اعتبار سے دوسروں سے کامیابی کی جو ہے لکیریں لکھی جائے گی۔ بلکہ اگر زیادہ جاننے والا ہوا لیکن دوسروں عمل سے اگر حصہ خالی ہے تو یاد رکھیے وہ شخص خسارے کے اندر آ جائے گا، وہ نقصان میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جانتا تھا، ساری چیزوں کو سمجھتا تھا، اپنی دنیا اور آخرت میں نقصان اور نفع کو جانتا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کس بات کے اندر، اس بات کو جانتا تھا، اس کے باوجود عمل پیدا نہیں ہوا، دوسرے کو یاد رکھنا اور خسارے کے اندر آ جائے گا، ہائے افسوس، ہائے ناکامی کے اندر آ جائے گا۔ اور اس وقت کی ناکامی جو کیا ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس ناکامی سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس خسارے کے اندر سے وہ شخص نکل نہیں سکتا جب تک کہ رب الجلال کا فضل اس کے اوپر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل ہو گیا اور ساری انسانیت اور سارے ایمان والے اسی بات کے اوپر جی رہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہمارے اوپر ہو جائے گا، لیکن دوسروں اس رحم و کرم کے لیے اس عمل کے اوپر بھی آنا ہوگا۔ گناہ یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، صرف یہ نہیں، منکرات، فواحش، لغویات، یہ ساری چیزیں یہ وہ ہے جو رب الجلال کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی چیزیں ہیں اور اپنے خسارے والی چیزیں ہیں۔ کہ اگر منکرات کے اندر ہے وہ شخص گناہوں کا مرتکب ہوا ہے، اور جو اسی طرح سے وہ شخص جو ہے فواحش کے اندر ہے، لغویات کے اندر ہے، تو دوستو اللہ رب العزت والجلال کی ناراضی والی چیزیں، لیکن رب الجلال کی ناراضی صرف انہی چیزوں سے نہیں ہے، گناہ سے انہی چیزوں کو نہیں کہا جاتا ہے، ایک گناہ بلکہ گناہ کا ایک حصہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی کرنے لگے، جرم کا ارتکاب کرنے لگے، گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے اور اسی طرح سے فواحش اور منکرات کا مرتکب ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک گناہ اور ہے کہ انسان فرائض کو چھوڑنے والا بن جائے، واجبات کو چھوڑنے والا بن جائے، جن چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کو چھوڑنے والا بن جائے، اور بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کو اس پر روکنے والا بن جائے۔ جو فرائض ہیں ان فرائض کا ادا کرنا، نمازوں کا ادا کرنا، روزوں کو ادا کرنا، اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جو عمل مجھے سیدھا جنت میں لے کر کے جائے، جس عمل کرنے کی وجہ سے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نمازوں کی پابندی کیا کرو، روزوں کی پابندی کیا کرو، حج کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فرائض میں آتی ہے۔ انسان گناہوں کا مرتکب ہو گیا ہے اور جو کیا ہوا، اگر گناہوں کا مرتکب نہیں بھی ہوا، صاف ستھرا ہے، کسی قسم سے اس کا دامن داغدار نہیں ہے، لیکن دوسروں کیا یہ گناہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ رہا ہے؟ رب الجلال نے جن کاموں، جن اوامر کو دیا ہے، ان اوامر کے ادا کرنے کے بجائے وہ جو اسی طرح سے اپنی دنیاوی زندگیوں کے اندر مشغول ہے، ان اوامر کا ادا نہ کرنا، ان اوامر سے اپنا پلہ جھاڑنا، یہ بھی گناہوں کے اندر آتا ہے۔ حضرات صوفیہ لکھتے ہیں کہ تجلی بالفضائل اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تخلی عن الرذائل، کہ گناہوں کا چھوڑ دینا۔ اگر انسان جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والی جگہوں سے اگر وہ بچتا ہے، دور رہتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے، جو چیزیں اور جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہیں، ان ناراض کرنے والی جگہوں سے اپنے آپ کو اگر وہ شخص دور رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا دل جو ہے صاف ستھرا ہوگا،
گناہوں کرنے کی وجہ سے، گناہوں میں مرتکب ہونے کی وجہ سے اس کا دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان گناہوں کے اوپر گناہ کرنے کی وجہ سے ایک دن وہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ نیک عمل اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے دل کے اوپر اثردار نہیں ہوں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا عمل میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ مسجدوں میں جو اس کو گھبراہٹ پیدا ہوگی، مسجدوں میں آنے سے اس کو شرم محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جو عوامر ہیں ان عوامر کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو عار محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا۔ یہ شرم کس بات کی ہے؟ جس ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس کام کے لیے بھیجا ہے، دوستوں ساری شرم اسے دنیا میں کیوں نہیں آتی ہے؟ یہاں اسے دنیاوی کاموں میں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ساری شرم کو اور سارے عار کو ٹاپ پر رکھ کر کے سارے دنیا کے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہ گناہ کیا کہے گا، گناہ کیا کہے گا، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے دنیا کے سارے کام کو کرتا ہے، کاروبار کے ساری مشقتوں کو بجا لاتا ہے اور اپنے خاندان کے، اپنے قبائل کے اور اسی طرح سے اپنے معاشرے کے سارے کاموں کو ذمہ داری سے ادا کرتا ہے، لیکن اسے عار محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہاں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہوتا ہے، عوامر کی ادائیگی کے وقت میں جو ہے اسے شرم محسوس ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور اسی طرح سے منکرات اور فواحش اور لغویات کے اندر کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے آپ اس کا دل جو ہے اتنا زیادہ سیاہ ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اثر نہیں کر رہی۔ اس اثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا عمل کے اندر دل نہیں لگتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ ایسے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کا دل ایسا کرتا ہے اور پڑھتے رہے اور میں سنتا چلا جاؤں۔ قرآن کریم کی بات الگ ہے کہ جتنا زیادہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، خوش رحمانی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا دل کرتا ہے اور زیادہ پڑھنے چلے جائیں۔ ہاں نماز پوری ہو گئی ہے، اب اس کا دل کرتا ہے کہ قرآن کریم پڑھوں اور اسی طرح سے خوش رحمانی کے ساتھ پڑھوں، بہترین طریقے سے اس کے سارے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے پڑھوں اور پڑھتا چلا جاؤں۔ درود شریف کی پابندی کرو، جمعہ کا دن ہے کہ روزانہ میں جتنی درود شریف پڑھتا ہوں اس سے زیادہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجوں۔ دن میں جو ہے 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، جمعہ کا دن آیا 500 مرتبہ پڑھوں گا، لیکن دوسرے اس کا دن اس کا کب کرے گا، کب اس کا دن اسے اس بات کے اوپر مجبور کرے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ درود پاک پڑھوں، کچھ استغفار پڑھ لوں، کہ میری زندگی ایسے نہیں ہے کہ صاف ستھری زندگی ہو، بلکہ گناہوں کے اندر لطفت ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کب اس کا دن اسے اس بات کے اوپر مجبور کرے گا کہ میں جو ہے زندگی کے اندر کچھ استغفار پڑھتا ہوا چلوں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اور ذات ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت والجلال کی جانب جو ہے جب اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے تو مالک وہ ہے جو اسے خالی ہاتھ بھیجنے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی بات کو رکھتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کی تمام آرزوؤں کو جو جائز ہے اسے پورا کرتے ہیں، لیکن جو دوسروں اس میں نہیں شرط ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے، دلوں کی صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب آئے، تو دوستوں کیا ہوگا؟ اسی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آخری درود دوستوں اللہ رب العزت والجلال کتنے رحیم اور کریم ذات ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اور مالک ایسا ہے جو پڑھنے والے کی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، پڑھنے والے کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے، اور اس کی تمام جو ہے دکھ بھری ساری چیزیں اسے جو ہے دور کرتا ہے۔ ایسا دنیا کے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا تم نے اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے۔
اس بات کو سمجھ سکے. حالانکہ تمہارے درمیان میں ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا، جبکہ اگر یہ ڈرانے والا نہیں آتا تو بھی انسان کے عمل اس بات کو سمجھ سکتے کہ اتنی بڑی دنیا کو کیوں بنایا گیا ہے، اور اس کے بنانے والا کوئی ہے تو ہمیں بھیجنے والا بھی کوئی ہے، اور کیوں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد بھی اس بات کو سوچ کر کے سمجھ سکتا ہے. پھر بھی اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی آیت کے اندر بتایا کہ تمہیں جو ہے ڈرانے والا بھی آیا تھا. ڈرانے والا مطلب کہ تمہیں اس بات کی خبر دینے والا بھی آیا تھا. مفسرین نے اس میں الگ الگ تفسیریں لکھی. اس میں پہلی بات یہ بتائی یہ جو خبر دینے والا ہے، یہ خبر دینے والا کون ہے، اور اس کے بعد اس میں تمہیں کتنے عمر دی گئی کہ جس کی وجہ سے تم اس بات کو سمجھ سکو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکو. اس میں لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا، اور امت جب تک اس بات کو سمجھ سکے تو یہ بتائیے اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ ہمارے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے ہیں وہ ہماری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی خبر دینے کے لیے آئے. اس بات کو سمجھ جائے. اکاؤں کے پہلا مقصد یہ کہ جنہیں اس میں اس بات سے مراد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس ہوا. دوسری بات یہ وہ کہ تمہیں ڈرانے والا آیا تھا، کہ تمہیں خبر دینے والا آیا تھا. اس سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی کتاب مراد ہے. قرآن کریم کے اندر ہر چیز ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ کن اعمال کو کرنا ہے، کن اعمال کو نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے دور رہنا ہے، فواہش ہے، منکرات ہے، رذائل ہے، اور اسی طرح سے دوسروں یہ لغویات ہے. ان تمام چیزوں سے امت کو دور رہنا یہ رب ذوالجلال کی ناراضی والی چیزیں ہیں. رب ذوالجلال کو ناراضی کرنے والے کام ہیں. ان کاموں سے ایمان والوں کو دور رہنا. کیا چیزیں قرآن کریم کے اندر نہیں؟ ضرور قرآن کریم کے اندر نہیں. انبیاء علیہ السلام کے قصے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور کن کاموں کو کرنا ہے، کیا فرائض ہے، اور کس طرح سے امت کو زندگی گزارنا ہے، ان تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر ہے. اس سے یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا اس بات کو سمجھے گا اور سمجھ کر کے پڑھے گا، اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ مجھے یہاں سے جو ہے ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا ہے. ایک دن جو ہے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جانے کے بعد رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے. اور اس حساب میں کیا ہوگا؟ اگر ہمارے نام اعمال میں نیک عمل کا پڑھنا جھک گیا تو دوستو ہمیشہ کی کامیابی، اور اگر ناکامی کا اور جو خسارے کا اور نقصان کا اگر پڑھنا جھک گیا، رذائل کا، فواہش کا، منکرات کا، اگر جو گناہوں کا، یہ سارا دوستو اگر ہمارا پڑھنا جھک گیا ہمیشہ کی ناکامی، ناکامی اور ہمیشہ خسارہ ہوگا. اور اس خسارے کے بعد پھر کبھی جو ہے اس کی کامیابی نہیں ہوگی سوائے یہ کہ رب ذوالجلال کا فضل ہوتا ہے. اس لیے دوستوں ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی کے مقصد کو جانے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اور اس اعتبار سے کہ دنیا والے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے یہاں ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا سماج ہے، انہیں تمام لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. کامیاب اور ہوشیار شخص وہ ہے جو انہی لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو دوستوں کو سنوار لے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ رب ذوالجلال کو تمہیں عذاب دے کر کے کیا مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں چاہیے. ایک اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے جو تمام عالم کی خالق ہے، انسانوں کی بھی خالق رب ذوالجلال ہے. اللہ رب العزت والجلال نہیں چاہتے بندے جو میرے خاک کے اندر آ جائیں، میری پکڑ میں آ جائیں اور میری دل سن آ جائیں، جہنم میں چلے جائیں، اور جو میرے غصے کا شکار ہو جائیں، میرے غضب میں آ جائیں. اللہ رب العزت والجلال کی ذات کبھی یہ بات نہیں چاہتی. لیکن اس میں فرق ہے. دنیا کے لوگ بھی چاہتے ہیں
کہ میرے بعد میری نسلیں، میری اولادیں یہ کسی سنکٹ میں یا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عادت ہے دنیا والوں کی کہ اسی بات میں تو نہیں بات